علیہ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمال ملكه كمال. اللهم صل على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكمال ملكه كمال. اللهم صل على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكمال ملكه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وتوفر عنا يا رب وجهك بهذا وقلوبنا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی جو قبریں ہوتی تھیں، ان کے مرحومین کی قبریں یا بزرگان دین کی جو قبریں ہوتی ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قبر کو اندر سے پکی کرنا یہ بالکل مکروہ ہے اور اسی پر عمل ہے، اور باہر سے کرنا جائز ہے. جی ہاں، قبر کے ارد گرد باہری حصوں میں قبر کو پکی کرنا یہ جائز ہے، قبر کے اوپر یا اندر یہ کرنا مکروہ ہے. اس کے باوجود وہابیوں دیوبندیوں نے اہل سنت والجماعت کو خوب بدنام کیا. لیکن حالیہ دنوں میں جب مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ ساری باتیں کہ جن کو لے کر اہل سنت والجماعت کی یہ گھیرا بندی کرتے تھے اور ہمیشہ سنیوں پر الزام لگاتے تھے، وہ سارے کام طارق جمیل کرتے ہوئے نظر آئے. فاتحہ خوانی انہوں نے کی، میت کو جنازے کے بعد ان کی مغفرت کے لیے دعا کی. اس سے پہلے یہ سب کے لیے دلیل مانگتے تھے. اس کے بعد قبر پر جمع ہو کر سب نے دعائیں مغفرت کی اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی. ان سب پر دلیلیں مانگی جاتی تھیں. ابھی جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی قبر پر گئے، جو قبر پکی ہے. جی ہاں، وہ قبر پکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں. اور کچھ حضرات یہ بتا رہے ہیں کہ اوپر کے حصے میں پکی نہیں ہے. لیکن جو اس ویڈیو کے ماننے والے یا مولانا طارق جمیل کے جو فالوور ہیں، وہ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی ہے بلکہ مغفرت کی دعا کی ہے. ارے تو بھیا جناب یہ بتائیے کہ جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم مغفرت کی ہی تو دعا کرتے ہیں مرحوم کے لیے. قرآن پاک کی چند آیتیں یا سورتیں پڑھ کر اپنے مرحومین کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کہتے تھے اکیلے کرو، لوگوں کے ساتھ جمع ہو کر مت کرو. تو دیکھیے طارق جمیل صاحب نے ہی کیا ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جس پر یہ سب بغاوت کرتے تھے اہل سنت والجماعت سے، اور اہل سنت والجماعت پر خوب الزام لگاتے تھے. لیکن اپنے بیٹے کی جب میت ہوئی تو وہ سارے کام انہوں نے کیے جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان کرتے تھے. اب دیوبند کا فتویٰ نہیں آئے گا، اب تبلیغی جماعت کا فتویٰ نہیں آئے گا، اس لیے کہ دیوبند یہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں چہرے دیکھ کر فتوے دیے جاتے ہیں، عمل دیکھ کر نہیں دیا جاتا ہے. اور سنیوں کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ فتویٰ ایسا ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق. اب سامنے کوئی بڑی شخصیت ہو تو بھی وہی فتویٰ، چھوٹی شخصیت ہو تو بھی وہی فتویٰ، عام انسان ہو تو بھی وہی فتویٰ، خاص انسان ہو تو بھی وہی فتویٰ، عالم ہو تو بھی وہی فتویٰ، اور بغیر پڑھا لکھا انسان ہو تو بھی وہی فتویٰ. تو اہل سنت والجماعت کی حقانیت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جو کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور چھپ کر نہیں، اپنے لیے الگ نہیں، دوسروں کے لیے الگ نہیں، بلکہ سب کے لیے یکساں ہے. اور یہی دراصل اسلام کی اصل تعلیم ہے کہ سارے مسلمان برابر برابر ہیں. کسی کو کسی پر کسی وجہ سے صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے اور کسی چیز کی بنیاد پر فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت زندہ باد. الحمدللہ ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے اور اسی پر ہم قائم ہیں.